اس کلامی مکتب فکر کے بانی علامہ داؤد بن علی مولود جو 202 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، جو بڑے فقیہ تھے، اور اس کی بھرپور ترجمانی ممتاز محدث و فقیہ علامہ ابن حزم الاندلسی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، علامہ ابن حزم الاندلسی، ان کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھا بھی تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا یہاں پڑھا تھا یا میرے خیال سے کہیں اور فقہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کی علامہ ابن حزم الاندلسی نے تشریح کی ہے۔ ظاہریہ یا اصحاب ظواہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قیاس کو دلیل شرعی تسلیم نہیں کرتے، اور ظاہری اس دن کو کہا جاتا ہے، ان کی وجہ تسمیہ بھی یہ ہے کہ یہ بھی جو چاہے احادیث ہو، نصوص ہو یا قرآنی نصوص، ان کے ظاہر پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، اور اس لیے یہ قیاس کو صحیح بھی نہیں مانتی۔ قیاس کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے۔ ظاہریہ اس کے اپنے نام کی وجہ سے اور اپنی نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ان کو یہ نام دیا گیا ہے کہ یہ نصوص کے ظاہری معنی کو یہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یعنی بہر صورت نص کے ظاہری مفہوم پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے یہ حنابلہ سے بھی بڑھ کر نصوص کے معنی میں تعویل کے مخالف ہے۔ ظاہری بات ہے، جب ظاہری معنی لیتے ہیں تو تعویل کے مخالف ہوں گے نا، کیونکہ تعویل میں کس کو دخل ہوتا ہے؟ عقل کو دخل ہوتا ہے، تعویل میں رائے کو دخل ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ تعویل کی بھی مخالف ہیں، اور جو ظاہری معنی ہے اسی پر عمل یہ کرتے ہیں۔ مثلا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ثابت کرتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث میں صفات کی الفاظ استعمال نہیں کی گئے ہیں، قرآن اور حدیث میں صفات کے الفاظ استعمال نہیں کی گئی ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کی تعبیر کو غلط اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اصحاب ظواہر اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو اہل سنت میں قرار دیتے ہیں اور فکری اعتبار سے حنابلہ سے قریب ہیں۔ یہ جو حنابلہ ہے نا، حنابلہ یعنی جو امام احمد بن حنبل کے فالوور ہیں یا جو پیروکار ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں نا، ان کا جو طریقہ اسلوب استنباط ہے یا جو طریقہ استنباط ہے مسائل کو جب یہ نکالتے ہیں نا قرآن اور حدیث سے، تو ہم نے پہلے بھی پڑھایا تھا آپ کو کہ ان کا جو طریقہ یہ تھا کہ قرآن اور اس طرح سنت رسول اور اس طرح اس کے بعد اجماع اور ظاہر پر یہ عمل کرتے ہیں، اور قیاس کی طرف یہ بہت کم جاتے ہیں، یعنی کبھی کبھی مجبوری کے حالت میں قیاس سے کام لیتے ہیں، ورنہ سے یہ قیاس کی طرف زیادہ ان کا رجحان جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ تو ظاہریہ اور حنابلہ، لیکن بہرحال اہل ظواہر جو بھی ہے یہ بھی کس میں ہے، اس میں اہل سنت والجماعت میں ہے۔ اور آج کل کے دور میں اگر میں کہہ دوں تو ان کی جو مثال آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو خود کو اہل الحدیث کہتے ہیں یا جو غیر مقلدین جس کو کہا جاتا ہے یا جس کو وہابی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی انہی میں آ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ آواز سر یہ وہابی اور محدث، سر اہل حدیث اور وہابی الگ الگ ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک ہی ہے، غیر مقلدین، وہابی اور اہل الحدیث یہ تینوں ایک ہے۔ وہابی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا جو پیشوا تھا بڑا عبد الوہاب نجدی، جو نجد ریاض میں پیدا ہوا تھا 1703 عیسوی کو، تو عبد الوہاب نجدی کی طرف چونکہ یہ منسوب ہے تو اس لیے ان کو وہابی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم احناف ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے تو ہم کو حنفی کہا جاتا ہے، اور غیر مقلدین کو اس نام سے پکارا جاتا ہے کہ چونکہ یہ تقلید نہیں کرتے اس لیے غیر مقلدین، اور اہل الحدیث کا نام اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو قرآن کو صرف فالو کرتے ہیں، اسی نسبت سے ان کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر وہابی کا کیا بتایا آپ نے؟ وہابی کا وہابی کیوں مطلب ہے کہتے ان کا ہیں جو سر؟ بڑا پیشوا تھا، عبد جو الوہاب۔ لیڈر تھا، عبد الوہاب تھا، اچھا تو اسی نسبت نام کی نسبت کی وجہ سے کہ یہ اپنی نسبت اس طرف کرتے اور ان کی نظریات اچھا۔ اور ان کے اعمال کو جو ہے نا یہ فالو کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، وہابی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سر آج کل بھی یہ سارے جو فرقے ہیں یہ موجود ہیں یا مطلب اس میں کچھ پرانے ہو چکے ہیں؟ یعنی حنابلہ بھی ہے، حنبلی مسلک بھی ہے، اشاعرہ بھی ہے، یہ جو اہل ظواہر ہے یہ بھی آج موجود ہے، اور مجسمہ یہ تو تقریباً مجسمہ آج کل ویسے ہے نہیں، ان کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔